بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ایک پرندے ہدہد اور ملکہ سبا کا قصہ پیش کروں گی۔ اگر اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن، حیوانات اور ہوا بھی تابع فرمان تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا ہوا تھا جس میں تمام جنس و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا، ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ہدہد حاضر ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں پہنچ گیا اور میں نے دیکھا کہ یمن کی حکمران ایک عورت ہے جس کا نام ملکہ سبا ہے۔ خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت بہت ہی قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے اور وہ خدائے واحد کی بجائے آفتاب کی پرستش کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ اس کے جواب میں ملکہ سبا نے بہت سے تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ جب آپ نے ان تحائف کو دیکھا تو فرمایا کہ ملکہ میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھی۔ آپ نے تحفے لانے والے ملکہ کے سفیروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور رسوا اور ذلیل کر کے تمہیں شہر سے نکال دوں گا۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا، آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر آصف بن برخیار نے کہا کہ میں آنکھ جھپکتے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اسم اعظم پڑھا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا۔ یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا، ملکہ سبا کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خدا کا یہ فضل میری آزمائش کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ اس نے کہا، یہ تو وہی ہے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کر لیا۔